یہ ہے نارتھ کوریا کا آمر پریزیڈنٹ کم جونگ اون. کہا جاتا ہے کہ اس نے نارتھ کوریا میں اپنی الگ ہی دنیا بسا رکھی ہے، ایک ایسی دنیا جسے جیتا بھی یہی ہے اور چلاتا بھی یہی ہے. کم جونگ ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جسے دنیا کا کوئی بھی ملک ہلکا نہیں لیتا، پھر چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو. یہاں کی آرمی بھی یہی ہے اور گورنمنٹ بھی یہی. یہ نہ صرف طاقتور انسان ہے بلکہ بہت خطرناک بھی ہے. ادھر قانون بنانے والا بھی یہی ہے اور توڑنے والا بھی یہی. اس کے بنائے ہوئے قانون کو اگر کسی اور نے توڑنے کی جرت کی تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، پھر چاہے وہ اس کا سگا انکل ہو یا اس کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو. ایم کے ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. دوستو، نارتھ کورین کا صدر کم جونگ اون اور ان کا بڑا بھائی کنگ جونگ نام ہمیشہ سے ہی نارتھ کورین رجیم کے خلاف آواز اٹھایا کرتے تھے. 2003 میں اس کو سزا کے طور پر ملک سے نکال دیا گیا اور وہ چائنا میں منتقل ہو کر خاموشی سے اپنا گزر بسر کرنے لگا. اپنے بھائی کو ملک سے نکالنا نارتھ کورین کے صدر کے لیے کوئی اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ رپورٹس کے مطابق کم جونگ نام نارتھ کورین کے سب سے بڑے دشمن امریکن اسپائی ایجنسی CIA کا انفارمر بن چکا تھا اور ان کو ہر چیز کی معلومات دیا کرتا تھا. کنگ جونگ ان کو خطرہ تھا کہ CIA اس کو مروا کر اس کے بھائی کو اوپر لائے گی اور نارتھ کورین کی کرسی پر بٹھا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گی. لہٰذا اب یہ مسئلہ کم جونگ ان کے لیے ہلکی ہڈی بن چکا تھا، ایک ایسی ہڈی جس کو توڑ کر نکالا جائے گا. 13 فروری 2017 کو کم جونگ اون کوالالمپور سے مکاؤ جانے کے لیے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں داخل ہوئے. ان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ہتھیاروں کا ایک گروہ پہلے سے ان کا ایئرپورٹ پر انتظار کر رہا ہے. اس کام کو انجام دینے کے لیے بہت اعلیٰ درجے کی منصوبہ بندی کی گئی، جیسا کہ فلموں میں ہم دیکھتے ہیں. ایک کورین آدمی نے خود کو ٹی وی پروڈیوسر ظاہر کر کے 2 خواتین کو یہ کہا کہ وہ ایک کامیڈی شو سٹارٹ کرنے والا ہے. ایک خاتون کا تعلق ملیشیا سے تھا جبکہ دوسری خاتون ویتنام سے تھی. ان کو بتایا گیا کہ وہ ایک پرینک شو کرنے جا رہے ہیں جس میں انجان لوگوں کے چہروں پر آئل لگانا ہے اور پھر ایک خفیہ کیمرے سے ان کا ریئیکشن ریکارڈ کیا جائے گا. دونوں خواتین کا کانفیڈنس بنانے کے لیے کئی مہینوں تک انہوں نے یہ پرینک شو کیا اور اسے شوٹ بھی کیا جس میں بیبی آئل کا استعمال کیا جاتا تھا. لیکن ان دونوں خواتین کو ذرا برابر بھی خبر نہ ہوئی کہ یہ پرینک ایک دن ان کو لے ڈوبے گا. 13 فروری 2017 کو اس پروڈیوسر نے دونوں خواتین کو یہی پرینک کرنے کے لیے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ بلایا. نارتھ کورین کے صدر کا بھائی کم جونگ نام جیسے ہی ایئرپورٹ میں داخل ہوا تو پروڈیوسر نے اشارہ کر کے ان خواتین کو بتایا کہ اب آئل کم جونگ نام کے چہرے پر لگانا ہے. لیکن اس بار یہ بیبی آئل نہیں بلکہ ایک جان لیوا نرو ایجنٹ تھا. CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دروازے سے اندر جانے کے فوراً بعد ایک خاتون اپنے ہاتھ پہ آئل ملتی ہوئی گئی اور ان کے چہرے پر یہ آئل لگا دیا. کم جونگ نام جو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، اس نے کافی غصے کا اظہار کیا. منصوبے کے مطابق آئل لگانے والی خاتون ہنستی ہوئی یہ شرارت کر کے موقع سے فرار ہو گئی. کم جونگ نام واپس دروازے سے باہر آیا اور آفیسرز کو اس بات سے آگاہ کیا. آفیسرز نے فوراً اس کو ایئرپورٹ پر ہی موجود میڈیکل فیسلٹی بھیج دیا. اسی دوران کالے کپڑے پہنے اور سوٹ کیس لیے ایک شخص جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ میڈیکل فیسلٹی کے باہر آیا اور اس بات کی تسلی کی کہ واقعی کم جونگ نیم پر آئل نے اثر کیا بھی ہے کہ نہیں. 10 منٹ کے اندر اندر آئل نے اپنا کام کر دکھایا اور کم جونگ نیم نے میڈیکل فیسلٹی میں ہی دم توڑ دیا. یہ VX نرو ایجنٹ تھا جس کا ایک قطرہ بھی اگر چہرے پر لگ جائے تو یہ سانس کی نالی کے ذریعے پھیپھڑوں میں جاتا ہے اور فوراً جسم کے نروس سسٹم پر حملہ کرتا ہے. اس کے نتیجے میں جسم کے نیورو ٹرانسمیٹر بند ہو جاتے ہیں، یعنی اب جسم دماغ سے سگنل لینا بند کر دیتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر نرو ایجنٹ چہرے یا ناک کے قریب لگایا جائے تو انسان کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر شروع ہو جاتا ہے. اس کامل منصوبے کو انجام دینے کے پیچھے کئی کردار تھے جو ایئرپورٹ پر ہی موجود تھے. ایک کیمیکل ماہر تھا جس نے خواتین کے ہاتھ پہ لگے نرو ایجنٹ کو نیوٹرلائز کیا. دوسرا ڈرائیور تھا جس نے خواتین کو وہاں سے بھگا دیا اور چند اور کردار بھی تھے جو لمحہ بلمحہ اس واقعے کی رپورٹ کہیں اور بھیج رہے تھے.
اس واقعے کے بعد ملائیشیا کی پولیس حرکت میں آئی اور دونوں خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان دونوں کو جب بتایا گیا کہ ان کے پرینک کی وجہ سے کورین صدر کے بھائی کی موت ہو گئی ہے تو ان کے پیروں تلے جیسے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ انہوں نے جب اپنے پروڈیوسر کو کال لگائی تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اس منصوبے میں 4 لوگ شامل تھے جنہوں نے ملائیشیا میں نارتھ کورین ایمبیسی میں پناہ لے رکھی تھی، اور قتل کے فوراً بعد وہ یہاں سے پری بک فلائٹ سے جکارتا، دبئی اور ولادی ووسٹوک کے بعد سیدھا نارتھ کورین کے دارالحکومت یونگ ینگ بھاگ گئے۔ ڈرائیور، کیمسٹ اور دونوں خواتین جن کو استعمال کیا گیا تھا ان کو 2 سال جیل میں رکھنے کے بعد ملائیشیا کی پولیس نے چھوڑ دیا۔ اس قتل کی تمام کڑیاں گھوم پھر کر مرنے والے کے بھائی نارتھ کورین کے صدر کم جونگ اون کی طرف جاتی ہیں۔ نارتھ کوریا پر کم فیملی پچھلے 80 سالوں سے تشدد اور دہشت کے دم پر راج کر رہی ہے۔ یہاں کم جونگ اون کی طاقت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ نارتھ کوریا میں ایک پرندہ بھی اپنی مرضی سے پر نہیں مار سکتا۔ یہاں صرف پیسہ ان کے پاس ہے جو صدر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مقامی آبادی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان کو غلام بنا کر کام کروایا جاتا ہے، اور اگر کسی نے غلطی سے بھی آواز اٹھانے کی کوشش کی یا صدر کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو اس کی سزا موت سے کم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا میں 60% لوگ غریبی کا شکار ہیں۔ یہاں سڑکیں ہیں لیکن اس پر گاڑیاں نہیں چلتی کیونکہ لوگوں کے پاس گاڑیاں خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ یہاں نہ تو فیس بک، نہ واٹس ایپ اور نہ ہی یوٹیوب، سوشل میڈیا کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں میں سے میں نے اپنا رعب ختم کر دیا تو سب سے پہلے وہ میرے تخت کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کنگ جونگ اون اپنے باپ دادا کے ہر قدم کی پیروی کر رہا ہے۔ نارتھ کوریا کی ہیومن رائٹس وائلیشنز کا سب سے بڑا دشمن امریکہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا، کیونکہ نارتھ کوریا ایک نیوکلیئر پاور سٹیٹ ہے۔ امریکہ یہاں جسمانی مداخلت تو نہیں کر سکتا، لیکن امریکہ نے نارتھ کوریا پر خاصی سینکشنز لگا رکھی ہیں، جیسا کہ دوسرے ممالک نارتھ کوریا سے کسی قسم کی بھی ٹریڈ نہیں کر سکتے۔ سونا، معدنیات، دھاتیں، لوہا اور حتیٰ کہ کوئلہ بھی نہ کوئی خرید سکتا ہے اور نہ ہی بیچ سکتا ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو نارتھ کوریا جو کچھ بھی ہے وہ بس اس 4 دیواری کے اندر ہی ہے۔ امید ہے MKTV کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔